ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنہ کے بارے میں، یعنی دجال کے بارے میں۔ دجال کون ہے؟ دجال کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ دجال کے ماں باپ کون ہے اور کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ تو ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، دجال کا قد چھوٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دونوں پیر اس کے ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے بدن پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے سر کے بال گھنگھرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا دمدمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح ٹیڑھی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے بڑی نشانی یعنی کہ سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اس کو ہر مسلمان پڑھ لینا، اور کافر اور منافق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے بہت پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ پیروی کریں، لیکن حقیقت میں یہ کافر ہوگا اور دجال ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد یہ خدا کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار دولت کے خزانے ہوں گے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شوق دہشاوردی دکھائیں گے۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، یہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے انہیں مالا مال کر دے گا اور وہ عیش و ارشاد کی زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ان لوگوں کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس دنیا میں گردش کرے گا اور پوری دنیا میں گھومے گا، اور دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی دجال کی حمایت کریں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والا ہوگا اس کو پہچان لے گا اور اسے ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ شریف اور مدینہ شریف کا رخ کرے گا۔ جب یہ مکہ شریف میں داخل ہونا چاہے گا تو اسے مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو مکہ شریف سے لوگ پار ہو کر مدینہ شریف کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ موجود ہوگا جو کہ اس دجال کو مدینہ شریف میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت دجال مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باہر سے ایک چیخ مارے گا، تو اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ منافق ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آخرکار حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ پھر مسلمانوں اور دجال کے لشکر میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔
اس جنگ میں دجال ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مکہ میں اس کو پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ محترم حضرات، دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، جب مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو انہی دنوں میں مدینہ شریف کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک ایسے بچی کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ پیدائشی کے اعتبار سے یہ بچہ عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ شریف کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور دھیرے دھیرے یہ بچہ مدینہ شریف میں مشہور ہونے لگا اور اس بچے نے اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اس بچے کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس بچے کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سجاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور اس کی کمر پر ایک نظر لگائی اور اس بچے یعنی کہ ابن سجاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سجاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سجاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، وہ ابلیس کی ایک چال ہے۔ پھر ابن سجاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سجاد سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں طوفان چھپایا تھا۔ ابن سجاد نے جاننے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکار ہے تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے لوگ ابن سجاد کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ فرشتے اس کے پاس آتے تھے اور اسے عرش الہی کی خبر دیتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سجاد کے بارے میں ثبوت اختیار کیا ہے، اور بعض لوگ
ابن سجاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سجاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتے تھے۔ ابن سجاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو بہت دجال کی نشانیاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کچھ صحابہ کرام بھی ابن سجاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعد میں سیرین کا یہ قول ہے کہ ابن سجاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ ابن سجاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے والدین کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو ابو سعید نے ابن سجاد سے کہا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو ابن سجاد نے فرمایا، اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہ کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ وہی پرواز افسر کا کہنا ہے کہ ابن سجاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرہ کے اندر قید کر لیا گیا تھا، اور آج بھی دجال اسی جزیرہ کے اندر قید ہے۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام سرکاری کا بیان ہے کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا اور دجال کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ محترم حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال پر قیامت ظاہر ہوگا۔ دجال کی ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں مل جاتی ہے، لیکن دجال کہاں ہے، کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کون ہے اور کیسے پیدا ہوا۔ ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنہ سے بچائے اور ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔